الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم ہماری اس حاضری کو ہمارے اعمال و احوال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہمیشہ یہ فانی زندگی اس باقی زندگی کو سنوارنے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے ملک الموت کا تعارف. چونکہ سب سے زیادہ ہم اسی سے irrelevant رہنا چاہتے ہیں، اسی سے شناسائی پیدا نہیں کرنا چاہتے. وہ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا نا کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، کوئی بھی بندہ مرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ کا بڑی سادہ سی وجہ ہے، جس کا سارا کچھ یہاں ہے وہ وہاں نہیں جانا چاہتا، اور جس کا سارا کچھ وہاں ہے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا. وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یار کا بلاوا آئے گا، کب وہ چہرہ نور سے نقاب اٹھائے گا، اور کب میری بے قرار روح کو دیدار پا کے چین اور سکون نصیب ہوگا. تو پرابلم دراصل یہ ہے. تو میں نے موضوع کا اعلان کیا کہ آج ہم ملک الموت کے تعارف پہ بات کریں گے، تو 2 یا 3 نے کہا جی سبحان اللہ. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہم سب کو اس تصور سے آشنائی ہو. چلیں کوشش کرتے ہیں کہ آج
ہم اس زندگی کے ایک اہم گوشے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بغیر کسی لمبی تمہید کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں ملک الموت کے تعارف سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ دیکھیے، جو بندہ یہ کہے نا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہے نا بہت سے اسی مجلس میں میرے جیسے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان غفلتوں میں اور ان اللہ کی نافرمانیوں کی راہوں پہ ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے شاید اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لکھوا کے لائے ہیں، لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کا پتہ نہیں ہے کہ اگلے جمعے میں کس نے حیٌ رہنا ہے اور کس نے میت ہو جانا ہے، اس مالک کے فیصلے۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے فلاں گناہ چھوڑنے کی بڑی کوشش کی ہے، بڑی اسٹرگل کی ہے، لیکن وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت کے تعارف میں جو خاص جملہ ارشاد فرمایا نا، فرمایا جس کا اس سے جتنا زیادہ تعارف ہوتا ہے نا، فرمایا اس کا تعارف یہ ہے حازم اللذات، یہ گناہوں کی لذتوں کو دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ ملک الموت کا تعارف گناہوں کی لذت کو دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ انسان کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہی چیز جس کی آپ کے دل میں اٹریکشن تھی، لذت تھی، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کے پاس بیٹھ کر، جس گناہ میں انوالو ہو کے آپ کو بہت زیادہ سرور اور ایک کیفیت نصیب ہوتی تھی، اگر آپ کو یہ تعارف ہو تو وہ گناہ انسان کے لیے بہت زیادہ بے مزہ ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ نفرت اور گھن پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف فرمایا کہ ملک الموت وہ ہے جو مرمل الازواج، جو بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہے، معتم الاولاد، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، مخرب الدور، گھروں کو برباد اور ویران کر دیتا ہے، عامر القبور، اور جو قبروں کو آباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ملک الموت۔ اب اس تعارف کے ساتھ میں نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آنے والی بات حکم خدا بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی ہے، دوہرا اس کا جو ہے وہ اس کی اہمیت اور دوہرا مقام اس کا ہو گیا۔ مولا کیا اعلان کروں؟ فرمایا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرمایا جلد یا بدیر اللہ نے تمہارا جو جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ وقت آنے والا ہے، یہ ڈیوٹی ہے اس کی کہ یہ تمہاری روح کو تم سے لے کے اللہ کے حضور میں چلا جائے، کہ تمہاری روح کو قبض کر لے گا ملک الموت۔ اور فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف کیا کر دیا جائے گا؟ لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں سدا نہیں بیٹھ رہنا۔ جس کار وچ تو عمر گزاری، جس کار وچ تو عمر گزاری، بنایا خود، سجایا خود، آباد خود کیا، امپورٹڈ یہ چیز لگانی ہے، یہ ٹائلیں لگانی ہے، یہ اپنا یہاں پہ میں نے لائٹنگ کرنی ہے، یہ اس کے اندر فانوس لگانا ہے، اس کے پیسے جیسے ہونے چاہیے، پردے ایسے ہونے چاہیے، اس کو فرنش ایسے کرنا ہے۔ جس گھر میں تو عمر گزاری، بیٹھ سدا نہیں رہنا، کچھ دن تینوں یاد کرنگے، پھر نہ کسے نہیں رہنا۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ بس چند دن کا گیپ پڑتا ہے، پھر کوئی نام بھی نہیں لیتا، کوئی
علاج بھی نہیں کرتا. سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا، ہریا بھی سک جانا. سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا، ہریا بھی سک جانا. مویا بندیاں مڑ نہیں آنا، اسا جیوندیاں بھی ٹر جانا. وہ سن یتوفا کو روح لے جاتا ہے، وہ نکال کے لے جاتا ہے. یہاں پر مجھے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت واحد والزحفان یلتقیان فی المشرق والمغرب. آقا جی ملک الموت تو ایک ہے نا، ایک فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. ایک ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ. اب انہوں نے پوچھنے والوں نے مثال دی. انہوں نے کہا جی کہ ایک لڑائی ہو رہی ہے مشرق میں اور دوسری لڑائی ہو رہی ہے مغرب میں، جنگ ہو رہی ہے. اب دو الگ الگ جگہ پہ بالکل ایکسٹریم ایک دوسرے کے الٹ جگہ، ایک مشرق ہے دوسرا مغرب ہے. دو جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے. ظاہر ہے جنگ میں لاشیں بھی گریں گی، جانیں بھی جائیں گی، قتل بھی ہوں گے. تو آقا جی وہاں بھی کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے، ادھر مغرب میں بھی کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے. تو یہ ایک ملک الموت جو ہے یہ ساروں کی روح کیسے نکالتا ہے، کیسے قبض کرتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے، جعل لہ اللہ ہذہ الدنیا کالتست بین ایدیکم او کما قال. فرمایا تم نے کبھی کھانا کھایا ہے تو تمہارے آگے ایک تھالی رکھی جاتی ہے، چھوٹی پلیٹ ہو یا بڑا تھال ہو، وہ تمہارے سامنے پڑا ہوتا ہے. اچھا وہ تمہارے سامنے پڑا ہوتا ہے تو اس میں جتنی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں اس میں سے کوئی چیز بھی تمہاری رینج سے باہر نہیں ہوتی. تم تھال میں سے جہاں سے چاہو لقمہ لگا لو، جہاں سے چاہو بوٹی اٹھا لو، جہاں سے چاہو جو ہے وہ شوربے کے ساتھ اپنے لقمے کو بھگو لو. فرمایا جیسے وہ تھالی تمہاری رینج میں ہوتی ہے نا، رب ذوالجلال نے اس پوری دنیا کو ملک الموت کے سامنے ایک تھالی کی مانند رکھا ہوا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ دنیا اس کے سامنے جسٹ ایک پلیٹ کی مانند ہے. جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ اس تھالی میں سے اس کی روح کو کیا کر لیتا ہے؟ قبض کر لیتا ہے. اور یہاں پہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آ رہا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں ملک الموت کا تعارف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے تعارف کا مجھ سے پوچھنے والوں میں صرف ان کی عظمت اور اس کی ملک الموت کی جو رب نے اس کو طاقت اور اس کو عظمت عطا کی وہ بتاتا ہوں. ان کا حشب ملک الموت ما بین المشرق والمغرب. فرمایا اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک قدم اس کا مشرق میں ہوتا ہے اور اگلا جب اٹھا کے رکھتا ہے تو وہ مغرب میں ہوتا ہے. کہ پوری زمین اس کا صرف ایک کیا ہے؟ قدم ہے، سنگل سٹیپ. کتنی رب نے اس کو عظمت عطا کی. ممکن ہے آج سے 100 سال پہلے یہ باتیں دیو مانائی، الف لیلائی، قصے کہانیاں لگتے، لیکن اب تو سائنس نے جو چیزیں ڈسکور کر لی ہوئی ہیں اور جو گلیکسیز، سولر سسٹم، جو کلسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ایجادات ہو گئی ہیں، آپ اٹھا کے پڑھیے. بچے جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہماری پوری زمین شرق سے لے کے غرب تک اس سولر سسٹم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس اپنا شمسی نظام میں، اس کی حیثیت پتہ ہے کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سائنٹسٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے فٹ بال کی گراؤنڈ میں پڑا ہوا وہ جو ہوتا ہے نا اپنا کالی مرچ کا دانہ. اگر آپ نے کالی مرچ کا دانہ دیکھا ہوگا تو ان کا جیسے فٹ بال کی گراؤنڈ میں وہ کالی مرچ کا ایک دانہ پڑا ہوتا ہے نا، اس سولر سسٹم میں ہماری زمین کی حیثیت بس اتنی سی ہے. جب آدمی اس انداز میں اس اسٹڈی کو آگے بڑھاتا ہے نا تو پھر اس جملے کی لذت انسان کے گلشن ایمان میں حلاوتوں کے گلزم لے آتی ہے.
جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہ لوگوں کی کبریائی اور عظمتیں جاننے کے بعد اب دیکھو نا وہ رب کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ ان سب سے کیا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اس کی حیثیت ہے کہ وہ ایک پلیٹ کی مانند اس میں سے جس کی روح کو جب چاہتا ہے کیا کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے۔ تو سارے محترم، مجھے یہاں پہ آپ کو ایک ایسی بات سنانی ہے اور یاد کرانی ہے، خود بھی یاد کرنی ہے اور آپ کو بھی یاد کرانی ہے، اور میں سمجھوں گا کہ اگر ہم نے اس کو یاد کر لیا اور پلے باندھ لیا تو آج کی ہماری اس خطبہ جمعہ کی مقصدیت ہمیں حاصل ہو گئی، ہمیں یہاں آنے کی جو ایک مقصد کا آبجیکٹو تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ڈیلی جو ملک الموت ہے نا، اور یہ جو میں روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے حوالہ دیا امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور میں ہے، اور اسی طرح امام قرطبی کی کتاب التذکرہ میں ہے، تذکرہ میں ڈیلی یہ ملک الموت نا، فرمایا ما من یوم تطلع فیہ الشمس ولا تغرب الا ینادی ملک الموت۔ فرمایا تمہاری، میں اس کی وضاحت میں یہ جملے بولنے لگا ہوں کہ بندہ سوچتا ہے کہ آج مجھے انگلینڈ سے کال آئے گی، آج مجھے امریکہ سے کال آئی، آج کینیڈا سے میرے کزن نے مجھے فون کیا، ہم بے شمار کالز ریسیو کرتے ہیں، خود ہم کالز کرتے ہیں، اب پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، ہم جہاں چاہے کال کر لیتے ہیں، جہاں چاہے ریسیو کر لیتے ہیں، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں سائنس نے ہمیں مہیا کر دی ہیں، تو ہم پیسیوں ڈیلی کالیں وصول کرتے ہیں۔ لیکن ایک کال ایسی بھی ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، ڈیلی تمہیں ملک الموت کرتا ہے، ڈیلی یہ کال کرتا ہے، اور وہ اس کال میں ہمیں ایک آیت یاد کرواتا ہے، اس کال میں ہمیں ڈیلی کیا کرواتا ہے، ایک آیت یاد کرواتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے کہتے کہ ہاں جی ہمیں اس کال کا پتہ ہے، ہمیں اس آیت کا پتہ ہے، ہم روزانہ اس کال کو ریسیو بھی کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اس کال کے بارے میں۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ شاید میں پوروں پہ گن سکوں 2 4 5 7 8 10 بندے، ان کے سوا کسی کو اس کال کی خبر نہیں۔ ہمیں تو بس یاروں کہ ہماری جو فون لسٹ ہے اس میں تو وہ کہیں ہے ہی کوئی نہیں نا، اس کو تو کہیں ہم نے ڈالا ہی نہیں ہوا۔ ہمارے پاس جو کالز کا ریکارڈ ہے اس میں مس اتنی کالیں ہوئی، ریسیو اتنی کی، میں نے ڈائل اتنی کی، وہ سارے ریکارڈ تو موجود ہیں، لیکن اس کال کا ریکارڈ ہمارے لاگنگ سسٹم میں موجود نہیں ہے۔ تو ڈیلی ہمیں ملک الموت کرتا ہے۔ دل دے اندر سوڑ مولا، سوڑ کہتے ہیں تنگی کو، نیرونیس کو، بیماری، دل کی بیماری کو، دل دے اندر سوڑ مولا خارے قادی تھوڑے مولا، دل دے اندر سوڑے مولا خارے قادی تھوڑے مولا، ہر کوئی کردہ میری میری اپنی اپنی دوڑے مولا، اے زندگی تے لنگ جاوے گی اوکھا اگلا موڑے مولا۔ یہ زندگی تو بہت ایزی یا مشکل گزر ہی جانی ہے بالآخر، لیکن وہ جو اگلا موڑ آنے والا ہے، موت کا جو ٹرم ہے، جس نے ہمیں ایک دنیا سے نکال کے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی۔ فرمایا بندہ سمجھتا ہے کہ موت آئی تو بس اینڈ ہو گیا، نو، یہ ایک موڑ تھا جو مڑے، پہلے دنیا فانی کی شاہراہ پہ چل رہے تھے، اب آخرت باقی کی راہ پہ ہمارا سفر شروع ہو گیا، وہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ اے زندگی تے لنگ جاوے گی اوکھا اگلا موڑ مولا، وہ اگلا موڑ بہت اوکھا ہے، وہ بہت اوکھا ہے۔ اور آگے اس نے ایک خواہش کی، شاعر نے، اس نے کہا سا مکن تو راضی ہوں میں،
سامکن، اے مولا تو راضی ہو مینو تیری لوڑ ہے مولا، مینو تیری لوڑ ہے مولا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت ڈیلی یہ کال کرتا ہے۔ اچھا اس کال میں نا وہ 3 کیٹیگریز کو میسج ڈیلیور کرتا ہے۔ ایک بالغ ہونے سے لے کے 40 سال تک 50 سال تک کے جوان، دوسرے 50 سال سے لے کے 60 سال، اور پھر 60 سال سے آگے آن ورڈ 70 80 90 جتنی کی زندگی ہو، ان 3 کیٹیگریز کو نا وہ میسج ڈیلیور کرتا ہے۔ 50 سال تک وہ کیا ڈیلیور کرتا ہے میسج؟ وہ جو بالغ ہونے سے 20 کا ہے، 25 کا، 30 کا، 35 40 45 50 سے نیچے ان کو میسج ڈیلیور کرتا ہے کہ یا ابنا الاربعین، اے جوانی کی طاقتوں پہ نازا رہنے والوں، میرا ایک میسج ریسیو کر لو، اور وہ میسج یہ ہے، ہاذا وقت، تو یہ ہے وہ وقت، اخذ الزاد، جب تم اس سفر کے لیے ذات سفر اکٹھا کر سکتے ہو، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سوچیں بھی بیدار ہیں، آرزویں بھی جوان ہیں، ہمت بھی ہے، توانائی بھی ہے، آپ کر سکتے ہو۔ تو یہ وقت ہے آخرت کے سفر کا خرچہ اکٹھا کرنے کا، ذات سفر اکٹھا کرنے کا، اس آخرت کے سفر کے لیے وہاں کی کرنسی نیکیوں کی شکل میں جمع کرنے کا، اللہ کی اطاعت کی شکل میں جمع۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو تمہارے پاس قوت و طاقت کا ٹائم موجود ہے سفر کو، ذات سفر کو جمع کرنے کا، اسے ضائع کر بیٹھو، اور جب دنیا سے جاؤ تو بینکرپٹ ہو جاؤ، بینکرپٹ ہو ہی کچھ، پلے ہی کچھ نہ ہو، پاس ہی کچھ نہ ہو، تمہارا سفر جو ہے وہ بالکل ایک محرومیوں کا سفر بن جائے۔ فرمایا جب وہ دوسری کال کرتا ہے، دوسرا میسج، وہ 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو، انہیں کہتا ہے یار اگر تم نے پہلے عمر کے حصے میں محنت کر لی تھی نا، تو اب تو اس کا صلہ ملنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے، اب تمہاری منزل بہت دور نہیں ہے، بہت قریب آ گیا وہ تمہارے وقت۔ اور میں پھر 60 سالوں والوں کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے اوپر جانے والوں اور ابھی بھی غفلت میں بیتنے والوں، نسیتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب، بھول گئے ہو ہر ایک چیز کو، تم نے سمجھ لیا یہیں پہ بیٹھے رہنا، نہیں، بہت جلد تم ایک ایسے سفر پہ جانے والے ہو کہ جہاں پر اگر تمہارے پاس ذات سفر نہ ہوا تو نشان عبرت بن جاؤ گے، وہ سفر بہت مشکل ہے۔ آپ قبر کے ذرا جملے سنیں نا، جو ڈیلی قبر ہمیں میسج کرتی ہے، وہ کہتی ہے انا بیت الظلمہ، میں اندھیروں کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ، میں تنہائیوں اور وحشتوں کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں اللہ کے عذاب اور گرفت کا گھر ہوں۔ تو بس کمرے میں انٹر ہوتے ہیں، ریموٹ کی طرح نہیں، ریموٹ لاؤ جی، اے سی تھک سے آن کیا، پنکھا چلایا یا کولر، جس حسب توفیق جس کو جو فیسلٹی اویلیبل ہے، اور اس میں ہم بیٹھ گئے۔ لیکن وہاں پہ جب انٹر ہوں گے وہاں کوئی ریموٹ نہیں ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے ریموٹ، نماز کا ریموٹ، اللہ کی اطاعت کا ریموٹ، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا ریموٹ، صلہ رحمی کا ریموٹ، یہ ریموٹ آپ کے پاس ہوں گے تو خدا کی عزت کی قسم پھر وہاں کی زندگی اور اس زندگی کا موازنہ ہی کوئی نہیں ہے، موازنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی کی نعمتیں اتنی بے حساب ہیں کہ جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں تینوں کو یہ میسج دے کے پھر وہ ایک آیت پڑھتا ہے، اور میری یہ ساری محنت آپ کو اس آیت میں چاہوں گا کہ جو بندہ میرے ساتھ اتنی سی بھی محبت رکھتا ہے نا اور پیار رکھتا ہے، وہ اپنے گھر میں جائے اور جا کے آج سے بعد اس وقت تک چین میں نہ بیٹھے جب تک خود بھی، اہلیہ کو بھی، بچوں کو بھی، گھر کے سارے افراد کو یہ آیت یاد نہ کروا دے ترجمے کے ساتھ کہ یار ملک الموت ہمیں ڈیلی یہ کال کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ سورہ فاطر 22واں پارہ، سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 37 پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بندے قیامت والے دن اگر تم یہ میری کال کو تم نے اسی طرح اگنور کیا نا، اور بلکہ ہم نے بلاگ میں ڈالا ہوا ہے نا، ہم نے تو ایسی کالز کو کس میں ڈالا ہوا ہے؟ بلاگ لسٹ میں، ہم وہ اس کو سننے ریسیو بھی نہیں کرتے۔
لیکن آج میرے کہنے پہ یہاں صرف 5 منٹ کے لیے اس بلاک لسٹ میں سے اس کال کو نکالنا، قرآن کو کھولنا اور ذرا اس میسج کو سننا تو صحیح، پڑھنا تو صحیح، دیکھنا تو صحیح. کیا میسج ہے؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے میرا آپ کا خالق و مالک، جس کی بات میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کہہ رہا ہے جس سے ہم اپنی ساری آرزویں مانگتے ہیں، جس کے سامنے ساری فریادیں کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 37. جہنمی جب جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو چیخے مار مار کے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. مالک ایک بار یہ تو کر لے، کبھی گناہ نہیں کرنا، ایک بار بس کر لے، کبھی گناہ نہیں کریں، پھر کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ایک مرتبہ نکال لیں، ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ایک مرتبہ نکال لیں، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، ایک مرتبہ نکال لیں، حرام نہیں کمائیں گے، ایک مرتبہ نکال لیں، چیخ چیخ کے فریاد کریں گے. جواب میں سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. وہ بدبخت اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے اور ہم فریادیں کر رہے ہیں نکال لے نکال لے نکال لے. کیا ہم نے اس سے پہلے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم سنورنا چاہتے تو سنور سکتے تھے، بدلنا چاہتے تو بدل سکتے تھے، نصیحت لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن تم نے تو وہ ساری ضائع کر دی. 30 40 50 60 70 سارے سال ضائع کر دیے. اور اگلا جملہ تو خدا کی عزت کی قسم رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اللہ کہے گا، اللہ فرمائیں گے اب چیخیں مار رہے ہو، یہ بتاؤ وجاکم النذیر، تمہارے پاس میرا مصطفیٰ نہیں آیا تھا؟ کیا کہنے والی تھی؟ وہ ڈر سنانے کے لیے نہیں آئے تھے. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ کافر اور مومن میں فرق ہی نماز کا ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا میرا دل کرتا ہے بے نمازی کو میں گھر میں جا کے زندہ آگ لگا کے جلا دوں. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے، ٹھنڈک ہے. میرا مصطفیٰ کریم تمہارے اندر تشریف نہیں لایا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. تم نے میرے مصطفیٰ کی قدر نہیں کی، اب چکھو مزہ، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ ہے وہ کال جو ڈیلی ہمیں آتی ہے، جو ملک الموت کرتا ہے. تو سارے عزیز اگر اس سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں تو ذرا اس روایت پہ غور کیجیے. امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ، ایک انصاری کا گھر، وقت نزا، آخری سانسیں چل رہی، آقا تشریف لے گئے. آپ جیسے ہی انٹر ہوئے نا تو ملک الموت کو آپ نے دیکھا سرانے بیٹھا ہوا ہے، سرانے. آپ نے اس کو مخاطب کرتے کو ملک الموت ارفق بصاحبی فإنہ مؤمن، ذرا اس کے ساتھ نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے. اس کے ساتھ کیا کرنا؟ نرمی کرنا، یہ میرا کیا ہے؟ ملک الموت کا جواب سنیے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طب نفسا قر عینا، آقا جی خوش ہو جائیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. آپ تو اب فرما رہے ہیں مجھے اس کو دیکھ کے میرے اللہ نے میری ڈیوٹی میں یہ شامل کیا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کا جو بھی غلام ہو اس کی روح ایسے نکالنا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے، نرمی سے نکالنا، تلطف سے، آرام سے نکالنا اس کی روح کو. اب میں یہاں پہ اس طبرانی کی روایت کو روک کے آپ کو امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جس میں آقا کریم علیہ ہم موت سے ڈرتے اس لیے کہ ہماری موت کی تیاری کوئی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے بچے کہ بیٹے جب آپ نے پورا سلیبس تیار کیا ہوتا ہے نا تو آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں قبر امتحان میں انشاءاللہ میں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، میں نے پوزیشن لینی ہے، میں نے A+ گریڈ لینا ہے، اور تیاری نہ ہو تو پھر امتحان میں بیٹھنا انسان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. یہ موت سے ڈر انہی کو ہے جن کی اس کی تیاری کوئی نہیں ہے. جن کی تیاری ہے وہ تو واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. اہلیہ کہتی ہے بلال یہ کوئی واہ واہ کرنے کا ٹائم ہے؟ کہا پگڑی تمہیں کیا پتا، یہی تو ٹائم آیا ہے واہ واہ کرنے کا. ادھر موت آئے گی، ادھر رحمت کونین کا جلوہ نصیب ہوگا. تیاری کی بات ہے، تیاری کی بات ہے. میرے استاد گرامی ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ تیاری فتح کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جاننا. جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا مانتا ہے، جتنا جانتا ہے وہ اتنا مانتا ہے. ہم چونکہ جانتے ہی کوئی نہیں ہے، ہم میں سے 80% دوست ایسے ہوں گے
وہ حیران ہو گئے، اچھا یار ملک الموت ڈیلی ہمیں سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 سناتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تیاری والوں کی میں صرف 3 مثالیں دیتا ہوں اور اس پہ میری بات ختم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور کتاب ہے، اس میں وہ لائے، اس نے کہا جو تیاری والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس ملک الموت جب آتا ہے نا تو بعضوں کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنت سے ان کے لیے گلاب کا پھول لاتا ہے، گلاب کا پھول، اور آگے کہتا ہے یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ وہ جو وقت نزا میں ہوتا ہے وہ پھول یہ پکڑ کے سونگھتا ہے اور اس کی ایسی خوشبو میں وہ گم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا، خوشبو سونگھتے سونگھتے ہی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، وہ اپنی طرف سے خوشبو سونگھ رہا ہوتا ہے۔ یار اگر تیاری نہیں کی دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ مالک ہمیں ایسی پھولوں والی موت عطا کرنا، ہمیں حضور کے غلاموں میں شامل کرتے ہوئے ان راہوں پہ چلانا۔ فرمایا دوسرا طریقہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ جو وقت نزا میں ہوتا ہے نا اس کے پاس آ کے کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے تجھے کیا بھیجا ہے؟ سلام بھیجا ہے۔ بندہ جب وہ میٹھی میٹھی آواز میں سنتا ہے اچھا میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو وہ ایسی مستی میں گم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ میری اس مثال کو سمجھیں تو بڑی ایک وجد انگیز بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد قباء کے پاس ایک نیا پارک بنا ہے، چھوٹا سا پارک ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، کورڈ ہے، اوپر سے انہوں نے جالیوں سے نا کور کیا ہوا ہے۔ اچھا اس میں انہوں نے وہ خاص قسم کی چڑیاں لا کے رکھی، چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت پرندے، خوبصورت چڑیاں۔ کمال کیا ہے کہ آپ مسجد قباء کے بالکل ساتھ ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 3-4 گھر چھوڑ کے بلڈنگ چھوڑ کے تو وہ سامنے پارک ہے۔ میں گیا اس میں، میں نے پہلے یوٹیوب پہ دیکھا، پھر میں خود گیا وہاں پہ۔ آپ اس پارک میں جائیں نا تو وہ اپنے خاص قسم کا چڑیوں کے کھانے کا دانہ دیتے ہیں، آپ وہ اپنی ہتھیلی پہ دانہ رکھ کے نا یوں ہاتھ پھیلا دیں تو درجنوں چڑیاں بغیر کسی ڈر خوف کے آپ کے ہاتھوں پہ آگے بیٹھ جاتی ہیں، وہ ڈرتی نہیں، یعنی وہ اس طرح انہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو، اب وہ ڈرتی نہیں، آپ جیسی ہتھیلی پہ دانہ رکھیں کہ وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو وہ درجنوں چڑیاں آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ میں نے چونکہ یہ منظر دیکھا ہوا ہے تو یہ حدیث پڑھ کے بڑا لطف آیا، اور میں کئی اللہ کے نیک بندوں کے پاس جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے نا ملک الموت آتا ہے تو انہیں دور سے نا اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنا کیا کرتا ہے؟ ہاتھ دکھاتا ہے، اور اس کے ہاتھ کے اوپر نورانی لفظوں میں لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس دکھانے کی دیر ہے، روح کی چڑیاں وہاں سے پرواز کر کے اس کے ہاتھ میں اور وہ اس کو غیر محسوس طریقے سے اس روح کو لے کے اللہ کے حضور میں واپس چلا جاتا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ کیفیتیں ان کے لیے جنہوں نے اس کی کیا کی ہوتی ہے؟ تیاری کی ہوتی ہے، جنہوں نے اس کی کال کو ڈیلی ریسیو کیا ہوتا ہے، اس کال کی روشنی میں اپنی زندگی کو ری آرگنائز کیا ہوتا ہے، ری فریش کیا ہوتا ہے، ری ارینج کیا ہوتا ہے، اور جو اس کال کو بلاک سسٹم میں ڈال کے کہ میں سننی کوئی نہیں، کالے کری تو میری عمر ہے سنن دی، تو بابا عمر کی کوئی بات نہیں ہے، سکیا پتیاں ہرا نہیں ہونا، ہریاں بھی سک جانا، مویا بندیاں مڑ نہیں آنا، اسا جیوندیاں ویر ٹر جانا، یہاں سدا نہیں بیٹھ رہنا۔ اور مجھے اس بات پہ اجازت دے دیں کہ دیکھ جنازہ ڈر جانا وا، مینوں ڈرنا پینا ہے، دیکھ جنازہ ڈر جانا وا مینوں ڈرنا پینا ہے، موت دی کشتی اتے بندیا تینوں چڑھنا پینا ہے، بیٹھ سدا نہیں ایتھے رہنا آخر مرنا پینا ہے۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے، کال ریسیو کر کے زندگی کو ترتیب دے لیں گے تو سفر بہت خوبصورت ہو جائے گا، اور کال کو بلاک سسٹم میں ڈالے رکھیں گے تو سفر بہت بھیانک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سفر کے لیے اس دنیا میں زیادہ سفر اکٹھا کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا